اسٹرگل ٹی وی میں خوش آمدید. حسب معمول آج جمعرات کے روز ہم فلسفے کے بارے میں عشا خضر وٹو کے ساتھ گفتگو جاری رکھیں گے. عشا خضر وٹو بیکن ہاؤس نیشنل یونیورسٹی میں فلسفہ اور اینتھروپولوجی کے کورسز پڑھا رہی ہیں. انہوں نے گورنمنٹ کالج یونیورسٹی لاہور سے ایم فل کیا ہے فلسفے میں، اور پچھلے کچھ ہفتوں سے وہ ہمیں بتاتی چلی آ رہی ہیں کہ فلسفہ کیا ہے. پھر فلسفے کی مختلف شاخوں کے بارے میں انہوں نے ہمیں بتایا کہ میٹا فزکس، ایتھکس، ایپسٹیمولوجی اور ایستھیٹکس یہ کس طرح سے فلسفے کی مختلف شاخیں ہیں، کس طرح فلسفہ ان شاخوں میں بٹا ہوا ہے. آج ہم فلسفے کی ایک اور اہم شاخ یعنی لاجک، جسے اردو میں منطق کہا جاتا ہے، اس پر بات کریں گے. عشا، آپ کا بہت شکریہ، آپ ہمارے ساتھ پھر تشریف لائیں. آج ہم بات کریں گے منطق کے بارے میں آپ کے ساتھ، جو ہم کہہ سکتے ہیں کہ فلسفے کی پانچویں اور آخری شاخ ہے، اور اس طرح سے ہم شاخوں کی بحث ختم کر دیں گے اور کچھ مزید موضوعات پر آپ سے بات چیت کریں گے، جانیں گے فلسفے کے بارے میں آپ سے بہت سے مختلف موضوعات کے بارے میں. منطق کے حوالے سے عام طور پر لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ منطق اور فلسفہ ایک ہی چیز ہے. آپ ہمیں بتا رہی ہیں کہ منطق فلسفے کی دراصل ایک شاخ ہے. آج یہ بتائیں کہ ان دونوں میں فرق کیا ہے. فلسفہ تو آپ نے ہمیں بتایا تھا اس کی تعریف، تو دونوں کا فرق کیا ہے اور دونوں کی تعریف آپ کس طرح سے کریں گی؟ لاجک جو ہے فلاسفی کی برانچ اس وجہ سے ہے کہ یہ ہمیں سکھاتی ہے ریزننگ کا طریقہ، دلائل کا طریقہ، کہ ٹرو اور فالس میں فرق ہم کیسے ڈٹرمن کر سکتے ہیں. اور یہ کہ جیسے ایپسٹیمولوجی فلاسفی کی ایک برانچ ہمیں یہ بتاتی ہے کہ نالج اور اوپینین اینڈ بلیف میں کیا فرق ہے، تو اسی طرح لاجک ہمیں یہ سکھاتا ہے کہ ریزننگ کا صحیح طریقہ کیا ہے، کس طرح ہم کانٹرڈکشنز اوائڈ کر سکتے ہیں اور اپنی بات ہم حقائق پر مبنی اور دلائل پر مبنی رکھ سکتے ہیں، ایک صحیح پیٹرن، ایک صحیح سیکوینس کے اکارڈنگ. تو فلاسفی جو ہے ابھی تک تو ہمارے ناظرین اور آپ کو بھی آئیڈیا ہو گیا ہوگا کہ جن سوالات سے ڈیل کرتی ہے وہ تھوڑے سے کافی اوپن اینڈڈ ہیں، جیسے کہ واٹ از دا یونیورس یا واٹ از ٹروتھ. تو ان کے جواب جو ہیں وہ اگر ہم ریشنلی نہ دیں تو وہ کچھ بھی ہو سکتا ہے. تو لاجک ہمیں ایک وہ پراپر طریقہ سکھاتا ہے کہ کس طرح ہم ان کے جوابات ایک پراپر ریزن اور پراپر ٹروتھ پر بیسڈ طریقے سے دے سکتے ہیں. اس میں آتا ہے ڈیڈکٹیو لاجک، جس میں آتے ہیں پریمیسز اور کنکلوژن. ڈیڈکٹیو لاجک کے اندر اگر پریمیسز ٹرو ہیں تو کنکلوژن بھی ٹرو ہے. مثال کے طور پہ اس میں ہم میجر مائنر پریمس والی ایک مثال لیتے ہیں. میجر پریمس ہوگی تھوڑی سی جنرل، کہ جیسے ہیومنز آر مورٹل، یہ ایک جنرل اسٹیٹمنٹ ہے، بٹ اٹس ٹرو سو فار. ابھی تک کوئی امورٹل پرسن تو نہیں آیا، بٹ ابھی تک اٹ از ٹرو. سیکنڈ مائنر پریمس ہوگی تھوڑی سی اسپیسیفک ریلیٹڈ ٹو آر کرنٹ پرابلم. اس میں ہم کریں گے سوکریٹیز از اے ہیومن، دس اگین از ٹرو. تو کنکلوژن بنی مین از مورٹل، سوکریٹیز از اے ہیومن، ہینس سوکریٹیز از مورٹل. تو اس کے بعد آتا ہے انڈکٹیو لاجک. دس از مور ریلیٹڈ ٹو کہ زیادہ پرابیبلٹی کس چیز کی ہے یا واٹ از مور لائکلی. کہ جیسے آپ صبح کی سیر کے لیے گئے ہیں، آپ نے وہاں ڈکس دیکھی یا کوئی بھی پرندہ دیکھا اور وہ آپ نے وائٹ کلر میں دیکھا، اینڈ دین یو آر لائک موسٹ لائکلی جو میں اگلا پرندہ دیکھوں گا وہ بھی سفید ہوگا بیسڈ آن آپ کا ابھی کا ایکسپیرئنس. اینڈ اس کے بعد ہمارے پاس سمبولک لاجک بھی آتا ہے، جس میں ہم اسٹیٹمنٹس جن میں ہم ورڈز یوز کرتے ہیں. فار ایگزامپل مین از مورٹل، یہ میں نے انگلش زبان کے لفظ یوز کیے ہیں، تو سمبولک لاجک میں ہم اسے سمبل سے بھی ڈپکٹ کر سکتے ہیں. جیسے ہم اکثر ایکس والی سمبل یوز کرتے ہیں، اف پی ایکولز کیو، ڈیشز یوز ہوتی ہیں، اس میں ایروز یوز ہوتی ہیں، وہ سمبولک لاجک ہے. اینڈ دین کمز انفارمل لاجک، جو روزمرہ کی گفتگو میں استعمال ہوتا ہے. آپ نے ہمیں ایک پروگرام میں بتایا تھا کہ فلسفہ سائنس کی بنیاد مہیا کرتا ہے. ابھی جو آپ نے باتیں کی اس سے تو ہمیں یوں لگتا ہے، کیونکہ تھوڑی بہت سائنس ہم جو لوگ اسکول کالج جاتے ہیں ہم پڑھتے ہیں، کہ فلسفے کی جو شاخ سب سے زیادہ سائنس کو متاثر کرتی ہے وہ در حقیقت منطق ہی ہے. کیا یہ درست
تاثر ہے میرا؟ یہ بہت انٹرسٹنگ آبزرویشن ہے، لیکن ایکچولی جو سائنس کو سب سے زیادہ امپیکٹ کرتی ہے وہ ایپسٹیمولوجی ہے. جیسے میں نے بتایا کہ وہ ہمیں ٹرو نالج اور ایک اوپینین اور بلیف میں فرق کے بارے میں آگاہی دیتی ہے. آلسو ہمیں سائنٹیفک میتھڈز بھی ایپسٹیمولوجی سے آتے ہیں، کیونکہ سائنس از لارجلی ایویڈنس بیسڈ اور وہ امپیریسزم پہ بیسڈ ہے. لاجک جو ہے اس نے ٹیکنالوجی کی کریشن میں بہت اہم کردار ادا کیا ہے. سائنس میں تھیوریز آتی ہیں، سائنس میں ایکسپیریمنٹیشن آتی ہے. ٹیکنالوجی از سائنس کی اپلیکیشن ان رف ورڈس. تو اس میں ہمیں اس کی سائنٹیفک تھیوریز کو پریکٹیکل ٹیکنالوجی میں کنورٹ کرنے میں لاجک نے ہیلپ کیا ہے. اس کی ایک مثال ہے ہمارے پاس اے آئی. جو اے آئی ہے وہ لاجیکل انفیرنس یوز کرتی ہے ٹو ممک ہیومن ریزننگ، کہ اگر ایک انسان ہوتا تو وہ اس طرح ریزن کرتا اینڈ دین اٹ ممکس دیٹ پروسیس. اس کے علاوہ سمبولک لاجک نے اس میں بہت اہم کردار ادا کیا ہے. برٹرنڈ رسل کی کتاب ہے پرنسپیا میتھمیٹیشیا، کچھ اس طرح سے اس کا لیٹن میں نام ہے. تو اس میں انہوں نے 1+1=2 کو بغیر نمبرز کو ایز اے گیون ازیوم کیے پروف کیا، اینڈ اٹ ٹک دیم ہنڈریڈز آف پیجز، بٹ دیٹ لیڈ دا فاؤنڈیشن آف کمپیوٹر پروگرامنگ. اسی طرح لاجک نے ٹیکنالوجی میں بہت ساری چیزوں کو پاسبل بنایا، سچ ایز الگوریدمز ایز ویل. عام آدمی کے لیے منطق کی جو شکل ہے وہ تو کامن سینس کی شکل میں ہم دیکھتے ہیں. روزمرہ کی زندگی میں کامن سینس ہمیں بتاتی ہے کہ آگ میں ہاتھ مت ڈالو، یا پانی کا گلاس جو ہے وہ اگر شیشے کے گلاس میں ہے احتیاط سے رکھو، گر نہ جائے، ٹوٹ جائے گا. روزمرہ کی زندگی میں یہ کامن سینس کام آ جاتی ہے. مگر آرٹیفیشل انٹیلیجنس سے لے کے بہت سے جو فزکس کے سوالات ہیں یا پیچیدہ سماجی معاملات ہیں، معیشت ہے، عالمی سیاست ہے، نفسیات کے مسائل ہیں، ان کو کامن سینس ڈیل نہیں کر سکتی میرے خیال سے. اس کے لیے ہمیں فلسفے اور سائنس کی انتہائی جدید شکلیں یا ہائی فارمز چاہیے ہوتی ہیں. اب ہمارا جیسا معاشرہ جہاں پر ایک بہت بڑا چیلنج یہ ہے کہ مختلف وجوہات سے بات عمومی سطح کے اوپر جو دانشورانہ سطح ہے وہ کامن سینس سے آگے نہیں جا پا رہی. ہماری تو یونیورسٹیوں میں بھی کامن سینس سے ہی کام چلایا جاتا ہے. تو اور اکثریت مجھے یونیورسٹی میں بھی اندازہ ہوتا ہے کہ بہت سارے لوگ سمجھتے ہیں کہ زمین گول ہے، گول نہیں ہے، ہاں وہ چپٹی ہے. تو ایک ایسے معاشرے میں آپ کے خیال سے منطق کے حوالے سے کس طرح کے چیلنجز درپیش ہیں؟ کس طرح سے ہم اس ملک کی اکثریت کو منطقی انداز میں سوچنا سکھا سکتے ہیں؟ کامن سینس جو ہے سب سے پہلے تو وہ ہمارے امیڈیٹ ایکسپیرینس پہ بیسڈ ہے. جیسے آگ کو چھونے سے ہاتھ جل جائے گا، تو اب کامن سینس ہے کہ آگ کو نہیں چھونا، کیونکہ یہ ایک امیڈیٹ انسٹنٹ ایکسپیرینس ہے. تو اکثر ایسے انٹرنیشنل اکنامک یا سوشل ایشوز ہیں جو ہم امیڈیٹلی فرسٹ ہینڈ ایکسپیرینس نہیں کر رہے، تو ہم ان پہ کامن سینس کی بیس پر کوئی بھی انالیسس یا اسٹیٹمنٹ نہیں دے سکتے. تو اس میں لاجک بہت بہت اہم کردار ادا کرتا ہے، کیونکہ وہ ہمیں پراپر ریزننگ کا طریقہ سکھاتا ہے ان اے رادر آبجیکٹیو وے. انٹائرلی سبجیکٹیو ایکسپیرینس یا کسی ایسی چیز جس سے آپ کو ڈائریکٹلی فرق پڑا ہے، صرف اس سے ڈیل نہیں کرتا، اٹ گوز براڈر دین دیٹ. آلسو فرسٹ ایکسپیرینسز یا فرسٹ انسٹنسز جنہیں ہم کامن سینس کہتے ہیں وہ غلط بھی ہو سکتے ہیں. وہ ضروری نہیں کہ ایویڈنس پہ بیسڈ ہوں، وہ ایک بہت ہی اونلی پرسنل سبجیکٹیو ایکسپیرینس بھی ہو سکتا ہے. مثال کے طور پہ آپ لاجیکلی کیسے پروف کریں گے کہ جو ہے زمین گول ہے؟ اوکے، اس کا بڑا آسان طریقہ ہے. میرے سے اکثر جب لوگ پوچھتے ہیں کہ جی ثابت کرو کیسے، مجھے یاد ہے کہ میرے ایک دوست کینیڈا سے آئے ہوئے تھے اور میرے ساتھ یہی اسی بحث میں پڑ گئے کہ یہ آپ یہ کیسے کہہ سکتے ہیں زمین گول ہے. تو میں نے ان سے بولا کہ ہم اس وقت لاہور میں بیٹھے ہیں، اس وقت شام کے 9 بجے تھے، تو آپ ٹورنٹو سے آئے ہو، وہاں پر کیا ٹائم ہوا ہے؟ تو انہوں نے کہا وہاں پر تقریباً صبح کے 9 بجے ہوں گے. تو میں نے ان سے پوچھا یہ کیسے ممکن ہے؟ اگر زمین چپٹی ہے اور سورج نکلا ہوا ہے تو وہ پوری دنیا میں ایک جیسا وقت ہونا چاہیے. لیکن اس کے باوجود خیر انہوں نے میری بات نہیں مانی اور بہت سے لوگ نہیں مانتے. اسی حوالے سے میرا اگلا سوال بھی ہے، یہ آپ نے جتنی باتیں کی منطق کے حوالے سے یہ درست ہے، کتابی حد تک تو درست ہے، حسابی حد تک بھی درست ہے، لیکن
اب اکثریت اگر نہیں مان رہی، اور نہ صرف یہ پاکستان کا مسئلہ ہے، ہم ٹرمپزم کے عہد میں زندہ ہیں، جسے بہت سے لوگ کہتے ہیں کہ یہ پوسٹ ٹروتھ ہی رہا ہے، پوسٹ ٹروتھ عہد میں زندہ ہے، سچ کو نہیں مانا جا رہا۔ امریکہ جیسے ملک میں جو بہت زیادہ ترقی یافتہ سمجھا جاتا ہے، ایک اکثریت نے ٹرمپ کو ووٹ دے دیا جو ایک طرح سے پوسٹ ٹروتھ پولیٹیشین ہے۔ تو ایسے لوگوں کے آپ کیسے ڈیفائن کریں گے جو منطق کو نہیں مانتے، جو ثبوت کو نہیں مانتے، جو دلیل کو نہیں مانتے؟ میں تو ایسے لوگوں کو کہتا ہوں فنیٹکس ہیں۔ میری نظر میں فنیٹسزم کی تعریف، اس کی ڈیفینیشن یہی ہے کہ آپ منطق کو نہیں مانتے۔ آپ اس بارے میں کیا کہیں گی؟ بالکل یہ فنیٹسزم ہے، کیونکہ فنیٹسزم میں یہی آتا ہے کہ جو ہم بلیو کرتے ہیں، بلیو از دا کی ورڈ ہیئر، وہی صحیح ہے۔ یہ نہیں دیکھا جاتا کہ وہ بلیف کہاں سے رہا ہے، از اٹ پاس ڈاؤن، یہ ریزن، لاجک، ایویڈنس پر بیسڈ ہے بھی یا نہیں۔ اینڈ یہ کہ اگر کوئی بھی ہمارے بلیف کے تھوڑا سا بھی ہٹ کے کسی چیز کے لیے آرگیو کر رہا ہے تو وہ تو ہمارا دشمن ہے، اس سے بالکل ریکانسلیشن کی یا اس کی ایون ڈفرنگ ویو پوائنٹ سننے کی گنجائش تک نہیں ہے۔ تو دس ایبسلیوٹلی از فنیٹسزم، اور فنیٹسزم اور لاجک کا تو کوئی واسطہ ایز سچ نہیں ہے۔ آلسو آپ نے بات کی کہ اس کی وجہ کیا ہے، تو آئی ووڈ آرگیو کہ اس کی ایک تو وجہ یہ ہے کہ اگر ہم پاکستانی کانٹیکس میں دیکھیں تو یہاں بھی فنیٹسزم کوئی ریئر چیز نہیں ہے، اٹس کوائٹ کامن انفارچونیٹلی۔ تو اس کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ ہماری جو اسکول سسٹم ہے، کل ہم انفارملی اسکول سسٹم کی بات کر رہے تھے، تو اس کی بہت امپورٹنس ہے، لیکن یہاں پہ جو اسکول سسٹم ہے وہ وہی پاسنگ ڈاؤن والی چیز کر رہا ہے۔ اے ٹیچر از این اتھارٹی فگر، اور وہ جو کہتا ہے اسٹوڈنٹس ہیو ٹو ایکسیپٹ اٹ ایٹ اسکول لیول۔ تو پاولو فریرے اپنی کتاب پیڈاگوجی آف دا اوپریسڈ میں بھی اس کا ذکر کرتے ہیں کہ ہم جو پوسٹ کلونیل اوپریسڈ ریچڈ آف دی ارتھ ہیں فینن کے حساب سے، تو فریرے کہتا ہے کہ ہمیں جو ہے ایک کریٹیکل تھنکنگ پہ بیسڈ ایجوکیشن سسٹم چاہیے جو ہمارے لائیو ریئل ایشوز سے ہمیں کریٹیکلی ڈیل کرنا سکھائے، نہ کہ یہ کیونکہ اس صدی میں ایسا ہوا تھا تو بس جو ٹیچر نے کہہ دیا وہی ہوا تھا، اس کا دوسرا پرسپیکٹیو دیکھا بھی نہ جائے۔ یہاں سے کریٹیکل تھنکنگ کی بنیاد رکھی جا سکتی ہے، اینڈ وی آر مسنگ دس اپرچونٹی، اینڈ یہ کافی انفارچونیٹ بات ہے۔ کریٹیکل تھنکنگ یا تنقیدی سوچ کے حوالے سے بھی آپ سے ایک چھوٹا سا سوال میں کر لوں۔ عام طور پر ہم یہ سمجھتے ہیں، بلکہ یونیورسٹیوں میں بھی پروفیسر حضرات تک یہ سمجھ رہے ہیں کہ کریٹیکلٹی کا مطلب ہے مخالفت کرنا، اپوزیشن کرنا۔ آپ کے خیال سے کریٹیکلٹی ہوتی کیا ہے؟ آپ اس کو کیسے ڈیفائن کریں گی، تنقیدی سوچ کو؟ اس کا مطلب بالکل اپوزیشن نہیں ہے، اس کا مطلب ایک تو ہم آرگیومنٹ کا لفظ بھی بہت نیگیٹو لیتے ہیں۔ آرگیومنٹ کا مطلب ہے کہ جی دوسرے کے خلاف جا کر بحث کرنا، جبکہ ایسا نہیں ہے۔ آرگیومنٹ کا مطلب آرگیومنٹ دلائل پر مبنی ہوتی ہے، جیسے ابھی میں نے پریمیسز کی بات کی، اینڈ دین اٹ شوڈ ہیو اے لاجیکل کنکلوژن ٹو اٹ ایز ویل۔ تو بات یہ ہے کہ جو ہم نیگیٹو ایسوسیشنس دیتے ہیں اکثر اس کے معافی چاہتا ساتھ، ہوں۔ تو وہ انٹائرلی بیس لیس ہیں۔ میں اب آپ سے ایک تھوڑا سا مشکل سوال کروں گا۔ آئی ایم سو سوری، میں آپ کی بات کاٹ رہی ہوں۔ ایک اور بات کہ اگر ہم سمجھے کہ کسی چیز پر ڈاؤٹ کیا جا سکتا ہے تو وہ چیز کمزور ہے، جبکہ ایسا بھی نہیں ہے۔ ڈاؤٹ کا مطلب کمزوری نہیں ہے، کریٹیکلٹی کا مطلب کسی چیز سے اپوزیشن نہیں ہے، اور آرگیومنٹ کا مطلب لڑائی والی بحث بالکل نہیں ہے۔ تو یہ سرٹن ورڈز ہیں جن کو ہم نے بڑا نیگیٹو اس کے ساتھ ایک ایئر ایسوسیٹ کر دی ہے، جس کی لاجیکلی کوئی سینس نہیں بنتی، جو کہ اگر ہم نے لاجک استعمال کیا ہوتا تو ایسا نہ ہوتا۔ اب تھوڑا سا ایک مشکل سوال۔ ہمارے یہاں اکثر منطق کی بحث کے بیچ میں عقیدے کی بحث کھڑی ہو جاتی ہے۔ دوسری طرف دنیا بھر میں مختلف مذاہب کے رہنما بھی، یورپ میں بالخصوص ایک عرصے سے عیسائیت کے جو دعوے دار ہیں، یعنی ان کی جو مذہبی قیادت ہے، وہ عقیدے کو منطق کی روح سے درست ثابت کرنے کی کوشش کرتے آئے ہیں۔ ہندوستان میں جب سے بی جے پی ایک بڑی سیاسی قوت بنی ہے، وہاں پر بھی مذہب کو، ہندو مذہب کو منطق کے حوالے سے اور بالخصوص سائنس کے حوالے سے ثابت کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، یا یہ بتانے کی کوشش کی جا رہی ہے کہ ساری سائنس کا جو منبع تھا وہ ہندو مذہب تھا۔ ہمارے ہاں بھی جس کو وہ کہتے ہیں کریک پاٹ سائنٹسٹ، ان کی کوئی کمی نہیں ہے،
جو ہمیں ثابت کرنے میں لگے رہتے ہیں کہ ہمارا مذہب اور سائنس منطق ان میں کوئی تضاد نہیں ہے، اور اس حرکت میں وہ ان ساری چیزوں کو آپس میں گڈمڈ کر دیتے ہیں۔ آپ اس صورتحال کو کیسے دیکھتی ہیں؟ ایک تو وہ لاجکلی کر نہیں سکتے، وہ یوز کرتے ہیں سائنس کو اپنے فائدے میں، ٹوسٹ کر کے، آؤٹ آف کانٹیکس کر کے۔ دوسرا، وہ جو بھی کر رہے ہیں اس سے انہیں یہ ریئلائز کرنا چاہیے کہ اس سے مذہب اور سائنس دونوں کو یا دونوں کی اس تعلیم کو نقصان پہنچ رہا ہے، اس طرح سے کہ مذہب جو ہے اسپریچول ہے، اٹ از میٹا فزیکل، اور اس کا ایک ایکسپیرینس جو ہے وہ ہماری سینسز سے ابو ہے۔ سائنس جو ہے وہ ثبوت مانگتا ہے، سائنس ایویڈنس مانگتا ہے، اینڈ اس کے علاوہ یہ بات کہ جو سائنس ہے وہ فالسیفائبل ہے۔ ہم سائنس کو جھٹلا سکتے ہیں، سائنس کی کوئی تھیوری ہے، جیسے ڈاروین کی تھیوری کو اکثر لوگوں نے جھٹلایا ہوا ہے، فرائڈ کی سائیکو انالیسس کی تھیوریز ہیں، ان کو کافی لوگوں نے جھٹلایا ہوا ہے، پر ریلیجن کو جھٹلایا نہیں جا سکتا ایز سچ۔ تو یہ وہ کافی دیر انسٹیڈ آف سیونگ اٹ یا انسٹیڈ آف پٹنگ اٹ آن اے ہائر رینک، وہ اس کو تھریٹن کر رہے ہیں ان انٹینشنلی، تو اس کے کافی نقصان بھی ہیں۔ دونوں جو ہیں وہ کو ایگزسٹ، جیسے کہ غزالی اور کیرکیگارڈ نے کہا، کر سکتے ہیں، بٹ اس کے لیے ہیوملٹی از دا پری ریکویسٹ، وہاں ایروگنس کی گنجائش نہیں ہے۔ اینڈ لائک آئی سیڈ، ڈاؤٹ جو ہے وہ ایک چیز کی ضروری نہیں کہ اس کو کمزور ہے تو وہاں ڈاؤٹ کی گنجائش ہے۔ ڈاؤٹ سم ٹائمز ری اسٹرینتھن سم تھنگ، کہ اگر آپ ایک چیز پہ بلیو کرتے ہیں تو آپ اسے ڈاؤٹ کریں گے تو آپ بہتر ایویڈنس، بہتر دلائل لے کر آ سکتے ہیں، دیٹ کین ان ٹرن ری اسٹرینتھن یور بلیف اینڈ ٹرن اٹ انٹو نالج۔ تو ایسا کرنا بہتر ہے بجائے اس کے کہ اپنے بلیفس کو ڈیفینڈ کیا جائے وداؤٹ اینی ایویڈنس یا وداؤٹ بیکنگ اٹ اپ بائی ریزن یا لاجک۔ آلسو اگر اسے ہم کسی حد تک سمجھنا چاہیں کہ ایسا کیوں ہے، تو آئی ووڈ آرگیو کہ اس میں اسپیشلی انڈیا پاکستان کے کانٹیکس میں یہ وجہ بھی ہو سکتی ہے کہ جب ہم وین وی ور کالونائز تو وی ور کنسیڈرڈ epistemologically inferior یا logically inferior، کہ ہمارے پاس نالج کی کمی ہے، ہمیں تو کچھ پتہ نہیں، and the white people will civilize us and enlighten us۔ تو وہ ایک ریکلیمیشن والی تھنگ بھی ہو سکتی ہے کہ we had this power، oh we knew this پہلے ہی، see look at our text we knew this، تو وہ ایک یہ بات بھی ہو سکتی ہے، بٹ اس کے لیے ایویڈنس اور لاجک اور ریزن ضروری ہے، ورنہ دونوں کی ڈومینس کافی ڈفرینٹ ہے، ایک از انٹائرلی میٹا فزیکل اینڈ ون از ریکوائرز امپیریسزم۔ بالکل، یہ جو آپ نے بات کی کلونیلزم کی، مجھے کرشن چندر کا ایک ناول یاد آ رہا ہے جو ان کا پہلا ناول تھا شکست، تو اس میں بھی وہ یہی بات کر رہے ہیں کہ اب جب سے گوروں کی ایجادیں آنے لگی ہیں، جو ہی کوئی نئی ایجاد سامنے آتی ہے تو ہندو کہتے ہیں ہماری کتابوں میں پہلے سے موجود تھی، مسلمان کہتے ہیں ہماری کتابوں میں پہلے سے موجود تھی، اسی طرح سکھ بھی یہ دعویٰ کرنے لگتے ہیں۔ بہرحال آپ کا بہت شکریہ، آج آپ نے پھر ہمیں بہت سی دلچسپ باتیں بتائیں، ہم نے آپ سے بہت کچھ سیکھا، ہمیں امید ہے ہمارے ناظرین بھی آپ کی اس گفتگو سے مستفید ہوں گے، اور اگلی جمعرات کو آپ کسی نئے موضوع پر ہمارے ساتھ گفتگو کریں گی۔ ناظرین، آپ کا بھی بہت شکریہ، آپ نے ایک مرتبہ پھر ہمیں اس پروگرام میں جوائن کیا۔ امید ہے کہ نہ صرف اس پروگرام میں بلکہ ہمارے جو دیگر پروگرام ہیں ان کو بھی آپ دیکھیں گے اور ہماری حوصلہ افزائی کریں گے۔ آپ کا بہت شکریہ۔